السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ وفی روایت فی الصحیح فکان الی القریۃ الصالحہ اقرب بشبر فجعل من اہلها۔ وفی روایت فی الصحیح فأوحى الله تعالی الی هذه ان تباعدی والی هذه ان تقربی وقال قیسوا ما بینہما فوجدوه الی هذه اقرب بشبر فغفر له۔ وفی روایت فناء بصدره نحوها۔ تو معزز طالبات، اوپر جو حدیث گزر کے گئی ہے ابھی کہ ایک شخص کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کو کہ تم سے پہلے ایک شخص رہا کرتا تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ تو اس شخص نے لوگوں سے پوچھا کہ روئے زمین کے اندر کوئی ہے ایسا شخص جس کے پاس زیادہ علم ہے؟ تو اس کو ایک راہب کے بارے میں بتایا گیا، تو وہ اس راہب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا توبہ کا کوئی دروازہ ہے، کوئی چانس ہے؟ تو اس راہب نے کہا نہیں، تو اس کو قتل کر دیا اور 100 قتل مکمل کر دیا اس راہب کو قتل کرنے کے ساتھ ہی۔ پھر وہ شخص ایک عالم کے وہ شخص پوچھنے لگ جاتا ہے لوگوں سے کہ کوئی ہے روئے زمین کے اندر جس کے پاس زیادہ علم ہے؟ تو لوگوں نے ایک عالم کے بارے میں بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم رہتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیے، ان کے پاس بہت علم ہے۔ تو اس کے پاس آ جاتے ہیں، عالم سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص نے 100 قتل کیے ہیں، کیا توبہ کوئی چانس ہے؟ تو عالم کہتے ہیں کہ ہاں ہے، بھلا تمہاری توبہ کے درمیان اور اللہ کے درمیان بھلا کون حائل ہوگا؟ تو وہ شخص کہ اس شخص سے وہ عالم کہتے ہیں کہ آپ فلاں فلاں جگہ چلے جائیے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ شخص وہاں پر جا رہا ہوتا ہے، اس جگہ پر جہاں کے بارے میں اس عالم نے کہا تھا کہ آپ وہاں چلے جائیے، یعنی نیک گاؤں چلے جائیے، وہاں پر کچھ لوگ رہتے ہیں، وہاں جا کر اللہ کی عبادت میں لگ جائیے اور اپنی زمین کی جانب واپس نہیں لوٹنا۔ تو جب وہ شخص جا ہی رہا ہوتا ہے کہ بیچ راستے پہنچتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اسی کے بارے میں صحیح کی الگ الگ روایتیں ہیں، مختلف احادیث ہیں، اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ وفی روایت فی صحیح، صحیح کی ایک روایت میں اس حدیث کا تذکرہ اس طریقے سے ہے، فکان الی القریۃ الصالحہ اقرب بشبر، چونکہ جب وہ مر جاتا ہے تو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، دونوں تنازع کرنے لگ جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو ہم لے کے جائیں گے کیونکہ یہ نیک ارادے سے جا رہا تھا، اور جو عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا ترک اس طریقے سے پیش کرتے ہیں چونکہ اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہے زندگی بھر، اس لیے اس کی روح ہم لے کے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے دونوں میں تنازع ہو جاتا ہے۔ تو اس درمیان مختلف روایتیں ذکر کی گئی ہیں، تو اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں وفی روایت فی صحیح، صحیح کی روایت میں ہے فکان الی القریۃ الصالحہ اقرب بشبر، تو وہ شخص صالحہ گاؤں یعنی جو نیک گاؤں، یعنی جس کی جانب اس نے جانے کا ارادہ کیا تھا، اس نیک گاؤں کی جانب وہ شخص تھا، قریب تھا، اقرب بشبر، ایک بالشت قریب، یعنی ایک بالشت کے زیادہ قریب تھا۔ فجعل من اہلہا، تو اس صحیح روایت میں ہے فجعل من اہلہا، تو اس شخص کو ان اہل والوں میں سے بنا دیا گیا، یعنی جو نیک گاؤں والے تھے ان میں سے بنا دیا گیا، یعنی ان کو نیک لوگوں میں بنا دیا گیا۔ وفی روایت فی صحیح، اور صحیح کی دوسری روایت میں اس طریقے سے آتا ہے فأوحى اللہ تعالی الی هذه ان تباعدی، تو پس اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی، چونکہ دونوں فرشتے کیا کرنے لگ جاتے ہیں، ناپنے لگ جاتے ہیں اس زمین کو، جس زمین کی طرف سے وہ آ رہا تھا اور جس زمین کی طرف وہ جا رہا تھا۔ تو اسی درمیان کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی، وحی کرتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں صحیح کی روایت میں اس طریقے سے بھی ہے فأوحى اللہ تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی الی هذه ان تباعدی، اس زمین کی جانب کہ تو اس سے دور ہو جا، یعنی کس زمین سے؟ یعنی جس زمین کی طرف سے وہ آ رہا تھا اس زمین کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی کہ اے زمین تو اس سے کیا ہو جا، دور ہو جا۔ وإلی هذه ان تقربی،
اور جس زمین کی جانب اس نے جانے کا ارادہ کیا تھا اس کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے وحی کی کہ اے زمین ان تقربی کہ تو اس سے قریب ہو جا۔ وقالا اور فرشتے نے کہا قیسوا ما بینہما کہ اب تم کیا کرو، ناپو ما بینہما اس زمین کے درمیان میں جو جگہ ہے، تو جس کے زیادہ قریب ہوگا وہ ان میں سے مان لیا جائے گا۔ فوجدوہ الی ہذہ اقرب بشبر فغفر لہ، فرما رہے ہیں فوجدوہ تو پس فرشتوں نے اس کو پایا، یعنی اس مرنے والے شخص کو پایا، الی ہذہ اس کی جانب، اقرب بشبر ایک بالشت کے قریب، یعنی ایک بالشت قریب زیادہ پایا اس شخص کو اس کی جانب، کس کی جانب، یعنی جس زمین کی جانب وہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا، یعنی نیک لوگوں کی طرف۔ فغفر لہ تو پس اس شخص کو کیا کر دیا گیا، بخش دیا گیا۔ وفی روایت ایک روایت میں اس طریقے سے بھی ہے فناء بصدرہ نحوہا تو اس شخص نے اپنے سینے کو مرتے وقت اپنے سینے کو کھینچ لیا تھا، نحوہا اس کی جانب، کس کی جانب، یعنی اس زمین کی جانب جس زمین کی جانب اس نے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ مختلف روایتیں ہیں اسی حدیث کے متعلق جو حدیث ہم نے اوپر ملاحظہ کی تھی۔ تو تب تک کے لیے چونکہ آنے والی جو حدیث ہے وہ کافی لمبی ہے، تو آج اتنا ہی، باقی پھر ملتے ہیں کل اگلے درس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔